الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبین. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سارے واسطے ہدایت واسطے، ہدایت دا ذریعہ، کردار اور ایمان دا ذریعہ صحابہ کرام دی سیرت کو قرار دیتے. اصحاب رسول دا کردار، صحابہ کرام دیاں زندگیاں اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑے سارے واسطے آئیڈیل، نمونہ تے اسوہ بنائی ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ تساں یہ جڑے آخرے چاہن والے ہو، اگر اپنا ایمان، اپنا کردار صحابہ کرام دے کردار دے مطابق بنے سو تو میں اللہ تبارک و تعالی تو کو ہدایت یافتہ بنا دے سو. یعنی ہدایت دا معیار اور ہدایت دا منبع اور ہدایت دا ذریعہ اور سبب صحابہ کرام دا کردار ہے اور صحابہ کرام دی سیرت ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین.
اور صحابہ کرام دی تعریف کریں دی واری اللہ نے سورۃ البقرہ دے اندر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کہ جیڑا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے جو کچھ اللہ دی طرفوں نازل ہوئے ان نازل شدہ شریعت تے سب تو پہلے ایمان گھناون والے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی سب تو پہلے ایمان آندے اللہ دی نازل کردہ شریعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان آنن دے بعد دوسرے نمبر دے ہوتے پوری انسانیت دے وچوں اللہ دی شریعت تے جڑے ایمان رکھدن او کونن والمومنون یعنی صحابہ کرامن صحابہ کرام دا ایک کردار ہا اے ایمان ہا کہ اللہ دی اور اللہ دے رسول دی بات کو تسلیم کرن دیاں منے دیاں اے انہاں دا کردار ہا ہی واسطے شاید اللہ نے ساکو تو کو فرمائے تسا کردار ایویں بناؤ جی میں صحابہ کرام دائی انہاں دی وضاقتہ انہاں دا لباس انہاں دا کھانا پینا انہاں دے معقولات مشروبات انہاں دی زندگی وہ تواڈے واسطے نمونہ ہے کیونکہ انہاں دی زندگی دے ہر حصے اللہ دی طرف نازل کردہ شریعت دے اوتے مکمل ایمان موجود ہے اور اللہ تعالی نے قرآن کریم دے ایک بے مقام تے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اللہ نے صحابہ کرام دا کردار دسا ہے پہلے اللہ نے ساکو فرمائے تسا کردار ایویں بناؤ جویں نبی دے یارہ دا کردار ہے وال اللہ نے دسائے کہ انہاں دے کردار دی پہلی نشانی یہ ہے کہ میری نازل کردہ شریعت تے او مکمل یقین رکھتا اے انہاں دا کردار ہے وال اللہ نے فرمایا انہاں دا کردار ہے کہ جدہ بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی طرف انہاں کو دعوت دیتی ونجے آواز دیتی ونجے سجے ونجے تاکہ انہاں دی زندگی اللہ تعالیٰ رونق بخشے اور انہاں دی زندگی کو اللہ پاکیزہ بناوے تے جو ہی سجا ونجے کیا کرنن این یقولوا سمعنا واطعنا فوراً آدن جو اساں سن گی دیئے تواڈی بات تے نال من گی دی سے اطاعت کر گی دی سے آکھن من گی دی سے اے ہے صحابہ کرام دا کردار اور ایک بے مقام تے اللہ نے فرمایا قرآن پاک دا چوتھا مقام تواڈے سامنے ذکر کردا پیا جڑے ویلے جنگ احد صحابہ کرام زخمی ہیں نبی کریم علیہ السلام بھی زخمی ہیں کفار مکہ نے ارادہ کیتے دوبارہ چڑھائی کرن دا حملہ کرن دا اللہ نے وحی دے ذریعے نبی مکرم کو اطلاع دیتی کہ دوبارہ اہل مکہ دا کفار مکہ دا ارادہ ہے تواڈی جماعت نال لڑائی کرن دا تواڈی جماعت دا کیا ارادہ ہے حالانکہ صحابہ کرام پریشانی دے عالم چاہ نبی کریم علیہ السلام نے آواز دیتی ہے صحابہ کرام دوڑ دے آئے بھج دے آئے للذین استجابوا اللہ تعالی نے فرمایا فوراً اللہ تے اللہ دے رسول دی ندا آواز پکار کو قبول کی تنے اور انہوں نے ایمان اچ اضافت ہے اور خوش تھی کہ لڑائی واسطے تیار ہو گئے زخمہ دی پرواہ کیتے بغیر یہ صحابہ کرام دا کردار زندگی دے معاملات اچ اولے نکھار اندے جلے بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے شریعت منزل من اللہ دے تابعداری کرے جی میں صحابہ نے کی تھی ہے یہ جو ڈھیر سارے دلائل یہ چار مقام قرآن دے اشارہ تن نس کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں گزرین ایک رستے تو تے سواری روکی نے نال غلام کو کھڑا ہے نے تھوڑا جا دور گئے پوزیشن بنائی نے جی میں قضاء حاجت دی پوزیشن بنی دی ہے لیکن قضاء حاجت کیتا کوئی نے واپس آئے نوکر تے غلام نے سوال کیتے تو سا قضاء حاجت کیتا نہیں لیکن پوزیشن بنائی ہوئے فرماون لگن میں نبی علیہ السلام دے کٹھے ایک دفعہ سفر چم آپ ہی رستے کے گزریں ہی جگہ دے ہوتے آپ نے سواری روک کے میں کو کھڑا کیتے اور آپ ہی جگہ دے ہوتے این اور آ کر کے کیا کیتے نے قضاء حاجت کیتی نے میں چونکہ قضاء حاجت تک کہنا کرنی ہے لیکن نبی علیہ السلام دی ادا نال میں کو اتنا محبت ہے کہ میں آدم کے جی میں آپ چلین آپ ون کی نے پوزیشن بنائی نے میں بھی ہوا بناواں یہ صحابہ کرام دا کردار
ایو جے ڈھیر سارے دلائل ہیں۔ قرآن مجید نے معاملات کے بھرے ہوئے ہیں۔ بڑی مشہور گال ہے، تسا کئی باری سنی ودے ہو سو کہ جڑے ویلے آیات نازل تھین پردے آ جائیں، اور پنجواں مقام ہے قرآن دا تورے سامنے، یا ایھا النبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پردے دی آیات، یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، تساں فرماؤ تو شریعت بن سی، سب تو پہلے اپنے بیویاں کو فرما دو، ول اپنے بیٹیاں کو فرما دو، ول تمام مومن دے عورتیں کو فرما دو کہ کیا کرن، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ چادر دے کنارے اوڑھ کے رکھن، چادر دے کنارے نال اپنے چہرے کو چھپا کے رکھن۔ یہ جڑے ویلے پردے علی آیات بینات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سنائی یہ آیت کہ اللہ سونے نے پردے دیا آیتاں نازل فرما دیچن، ہر بیٹی کو، ہر بہن کو، ہر اماں کو، ہر عورت خاتون کو پردہ کرنا چاہیے۔ جڑے صحابہ کرام موجودان انہوں نے اے آیت کریمہ سنی ہے، نبی کریم دا پیغام سنے نے، تے عشاء دی نماز دے بعد دا ٹائم ہے، لگے گئے اپنے گھریں دے اندر گئے، ون کے اپنے بالیں بچے کو جگائے نے، اٹھائے نے، تے آکھن لگ گئے تواڈے واسطے نواں حکم نامہ آئے، اللہ کریم دی شریعت آئیے، تے رب دا قرآن آئے، جبریل گھن کے آئے، تے ساکو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کہ اپنے اپنے عورتیں کو آکھو چادر جوڑ کے رکھیں، تے چادر دے کنارے پھیر کے رکھیں، تے پردہ بنا کے رکھیں۔ جڑے ویلے صحابہ کرام نے اپنے عورتیں کو مسئلہ سنائے، کہیں نہیں آکھیا چلو کل کے نٹھا میں سی، کہیں نہیں آکھیا سارے کے کپڑا کہیں نہیں، چادر کہیں نہیں، استطاعت تھی سی کپڑا گھنسوں چادر گھنسوں تے تاں پردہ کرے سوں، نہیں، حالانکہ غربت دا زمانہ کمی آئی، بالکل کشے کہنا آئی، فجر دی ہوں دی آئی، شام دی نہ ہوں دی آئی، شام دی ہوں دی آئی، فجر دی نہ ہوں دی آئی۔ صحابہ دا کردار کیوں جی ہے، جڑا کردار توڑے سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے، جڑا کردار توڑے سارے واسطے نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دا کیوں جی کردار بنائے۔ ساری رات انصار دیاں عورتاں ستیاں نہیں، اپنے گھریں دے اندر، ہمسائیں دے گھریں دے اندر، رشتہ داریں دے گھریں دے اندر پتہ وجہ کریں جن کے چادر دے ٹکڑے پے ہوئے تے ساگو لے ہو، چادر دے ٹکڑے کٹھے کر کے سلایاں وجہ کریں جان تے چادرہ وجہ بڑھیں جان۔ ساری رات لگ گئی ہے ایو جیاں چادر بنا ونتے ہیں کہ جڑی چادر دے نال بکل بن سکے، جڑی چادر دے نال چہرہ لک سکے، جڑی چادر دے نال جسم چھپ سکے، چادر بنے جا بیٹھان تے ایڈو حضرت بلال حبشی دی اذان آ گئی ہے۔ فجر دی اذان تک صحابہ کرام دی عورتوں نے شریعت دی خاطر، اللہ دے قرآن دی خاطر، نبی دے فرمان دی خاطر ساری رات دی نیندر قربان کر دیتی ہے۔ یہ کردار، جب کردار صحابہ دے کردار جیاں بڑھیا نا، وال ماحول ٹھیک تھی سی، ساری رات انہیں چادرہ بڑھائیں، سلائی دی مہارت ہائی نہ ہائی، سلائی آجا مشینہ ہن نہ ہن، کام سلائی اللہ جان جہان یا نہ جان جان، غربت ہائی امیری آئی، جو پوزیشن آئی، اللہ دا فرمان آ گئے، رسول پاک دا پیغام آ گئے، اگلی بات دی گنجائش ہے ہی کہنا، دیر کری جے، لیٹ کری جے، تاخیر کری جے، چادر دی استطاعت کہنی، سلائی نہیں سے جان جان، ساڑھے کی نے سوئی کہنی نہیں۔ اللہ نے فرمائے ایمیں کردار بناؤ جی میں صحابہ کرام دا کردار ہے۔ فجر دی اذان تھئی ہے جی میں مرد صحابہ ویندے ہیں نبی پاک دے پچھو نماز جماعت نال پڑھ دے ہیں، ایمیں اون دورے چ نبی پاک دے پچھو صحابیات صحابہ دیاں گھر والیاں عورتاں بھی نماز جماعت نال ونج پڑھ جان،
اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ جلے اسا نبی سائیں دے پیچھو نماز پڑھواں جماعت نال آپ سلام پھیرے نا اسا سجے کھبے سلام پھیرواں تا نال آجاں عورتاں اسا سنیان نہ سک جاں سے اتنا دھیرے اچ نماز تھی نہیں آئی اسا سنیان نہ سک جاں سے ایک وادن خلص دی نماز اول وقت نماز پڑھ جان سے. اور نبی علیہ السلام نے فرمائے میں دل کریں دے کہ نماز دی قرات لمبی کراں لیکن پچھو عورتاں اپنے بالیں کو رلائی وجہ ہونن تے بال انہیں دے رون دے پے ہونن انہیں دے رون دی آواز اگر میں کو پریشان نہ کرے تے میرا دل لا دے میں قرات اونچی کراں. انہیں دوہیں دلیلیں کے پتہ لگ دے عورتاں نماز جماعت نال ون پڑھ جان بالیں کوئی نال رلائی وجان انہیں کوئی شوق آج ساڑھے واسطے شریعت بن گئی ہے ساڑھے واسطے سختی بن گئی ہے. اسا مسجد اپنے بالیں کو ونجن ہی دیندے ماحول ہی کرے نہیں سے دیتا باقی ہوں سارے کام آپ کرے سن جتیاں آپ گن سن کپڑے آپ گن سن سارے کام آپ نہیں سے ونجن دے مسجد. یہ اللہ دا فضل ہے اہل الحدیث جماعت ہیں کہ انہوں نے مساجد دے اندر عورتیں دے بھی نماز دی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے. یہ اللہ دی رحمت ہے. اپنے بالیں بچیں کو بھی دین سنوایا کرو. فجر دی نماز جماعت نال پڑھی نے فرق دیکھ ذرا عشاء دی نماز جڑے ویلے پڑھیاں نے چادراں کوئی نہ ہن صحیح لیکن پردے والی گال کہنا کیا خیال ہے رات مسیں گزری ہے جڑے ویلے فجر دی نماز جماعت نال پڑھن گئے انصار صحابہ دیاں عورتاں چادراں بنا کے اپنے آپ کو با پردہ بنا کے نماز جماعت نال پڑھ جا کھڑیاں دیر کہنا ہو دی. اللہ تعالیٰ نے فرمائے تُساں بھی کرداری میں بناؤ جی میں نبی پاک دے یاراں دا کردارا صحابہ کرام دا جی میں کردارا انہاں دا کردار کیوں جیاں ایویں نعرے نہیں مارنے جو حرمت صحابہ پہ جان بھی قربان ہے ایویں نعرے نہیں مارنے رہبر انسار صحابہ رہنما انسار صحابہ تے گال صحابہ دی منی جائینا جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دی آیت نازل فرمائی اللہ پاک نے فرمائے مومنو توڑے ہوتے شراب حرام ہے. کیڑی شے حرام ہے اے ہن آیات آئی نبی سے فرمائے بلال جی اللہ دے نبی تیری ذمہ داری ہے ہر کہیں دے گھر وان کے دروازہ کھڑکا کے آنکھ شراب حرام ہے. اللہ دا قرآن ہے شراب حرام ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ آدن میرے کو جی یار میرے گھر بیٹھے ان تھے اساں شراب بنائیے محنت کی تھی سے شراب بنے دیا سے پینڈ دی شراب بنے دیا سے پنیر دی شراب بنے دیا سے کھجور دی شراب بنے دیا سے اساں شراب باندے مٹکے بنائی بیٹھے سے پیندے بھی بیٹھے سے حرام تے تھئی کہنا آئی ہاسے مسلمان لیکن شراب بنا کے پیندے بیٹھے سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ آدن اچانک آواز آئیے یا ایوہ الناس حرم الخمر او لوگو شراب حرام ہو گئی وے او لوگو شراب حرام ہو گئی وے. حضرت انس آدن میرے یار میں کو آکھن لگ گئن ذرا باہر چکر لا کے پتہ کریں دیکھتا صحیح کون اعلان ودا کریں دیتے کیا ودا دے. حضرت انس آدن میں باہر آیا مدینے دی گلی حضرت حبشی بلال ودا تے آدھا ودا حرم الخمرو حرم الخمرو حرم الخمرو شراب حرام ہو گئی ہے. حضرت انس آدن میں موڑ کے جڑے ویلے اپنے گھر واپس آیا دوست میرے کے پوچھن پائے گا انس کیڑی شاید اعلان حضرت انس آدن اعلان ایا کہ شراب حرام ہو گئی ہے لیکن سنی ذرا سمجھی گال کو اعلان تئی ہوا لیکن جڑی بنائی بیٹھے ہیں اے پی گندے ہیں نہیں 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 محنت کی تھی سے نہیں 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 شراب حرام دا اعلان آ گئے. یہ دیکھو صحابہ دا کردار اگو ایک منٹ واسطے اتنا لفظ بھی نہیں آیا کہ ہونا کیا کرنا چاہیے نہیں 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 نہیں
جتنا بھی حضرت انس دے گھر صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت انس اعلان سنے دا کھڑا کہ شراب حرام کر دیتے گئی ہیں۔ حضرت انس آدھنا جا میرا اعلان پورا مکمل کہنا ہویا، صحابہ نے مٹکے تروڑن شروع کر دیتے ہیں۔ ایکو آدھن صحابہ دا کردار دیر ننے لئی، مٹکے توڑن شروع کر دیتے ہیں، شراب ویٹن شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت انس آدھن میں حیران ہم، جڑے صحابہ شراب پیتی بیٹھے ہیں، میدے تک پچائی بیٹھے ہیں، اپنے انگلیاں اپنے منہ چ داخل ودے کریں ہیں، کہے کر کے الٹی کر کے شراب باہر ودے کر دیں، تے آسمانہ تے نظر کر کے آدھے ودے ہیں، اللہ گواہ تھی اساں تیری شریعت منن دا حق ادا ودے کرنے ہیں۔ اللہ فرمے دے کردار بناؤ میں جویں صحابہ دا کردار، عمل بناؤ میں جویں صحابہ دا عمل، ایمان بناؤ میں جویں صحابہ کرام دا ایمان، حرام کو سمجھو میں حرام جویں صحابہ حرام سمجھ دیاں، منع کردہ کہ میں رک ونجو جویں صحابہ رک دیاں، اللہ دے حکم کو میں کر گزرو جویں صحابہ کر گزر دیاں۔ جیدہ کردار صحابہ دے کردار علی کار بڑھیا، میں اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ 5-6 مقامات تو کو قرآن جو سنائیں جو اے ہے اصل صحابہ دا، بولو جو ہی فرمان آئے فوراً دیر نہیں لئی، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہ 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 آ گئے فرمان، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن کٹائی ہو، جھکائی تو سن جو لیو، کٹائی ہو۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ ایک کردار ایسا بکھے ضرورن گھر کشے کہنا ہوں دیئے، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دی بات اپنے اکھیں دا سرما بنے دیاں، کپڑے تے ٹاکیاں لگیاں ودیاں ہوئے نا، پیریں جتیاں کہنا ہو جان، لیکن جڑے ویلے شریعت دا فرمان آویا اپنے دل چ جگہ دینے آن، زندگی دا زیور بنے دے آن، مرد مر ونجنا اللہ تے اللہ دے رسول دا فرمان پشتے کہنا کریں دے آن، انہاں دے ہوتے جتنا وجہ مصیبتاں پوینا برداشت کریں دے آن، ساری رات اللہ دی خاطری میں جاگ دے آن پہ کھاون دی کشے کہنا ہوں دی ہے، آخر پینڈ مک ونجیا تے کھجور دیاں گکنا چوسیں دے آن، لیکن واتوی اللہ تے اللہ دے رسول دی نا فرمانی نہ کریں دے آن۔ اللہ فرمے دے کردار تو آدے واسطے نمونہ ہے نبی دے یاران دا، اگر تو سائیں میں چا بناؤ جی میں اے صحابہ میرے تا میرے نبی دے فرمان دی قدر کریں دے آن، ایمیں کرنا تو آدھی ذمہ داری ہے، راہ راست تے تو آکو کھڑا کر دیونا میں اللہ دی ذمہ داری ہے۔ اگلی گال سنائے ذرا، حضرت ابو بکر صدیق سارے آکر جان دے ہو صدیق دا کردار جان دے ہو، حضرت ابو بکر میرے دیکھو ذرا میں سمجھے نا پیا، نبی سائیں اپنی زندگی دے آخری دمہارے جنگ واسطے ایک لشکر تیار کیتانے، جڑے لشکر دی قیادت 16-17 سال دی عمر دے نوجوان حضرت اسامہ بن زید دے ذمہ لائیانے، لشکر تیار ہو گئے، لشکر دی قیادت بھی چنی جگئی ہے، لشکر دا لیڈر حضرت اسامہ اسی، فیصلہ میرے نبی دا، لیکن اللہ دی مرضی رب دے فیصلے پورے تھی نراندن، لشکر بھی تیار ہے، اسلحہ بھی تیار ہے، لیڈر بھی تیار ہے، تے آمنہ دے لال دی زندگی مکن واسطے تیار ہو گئی ہے، آلائی لیجین دو لگے گئے، روح پرواز ہو گئی ہے، میرے نبی لشکر روانہ نہیں کر سکے، امام کائنات دی وفات ہو گئی ہے، اللہ دے پیغمبر
پیغمبر دی تدفین ہو گئی ہے 3 دن دے بعد آپ دی قبر مبارک بنائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تدفین بھی ہو گئی ہے جڑے ویلے تدفین ہون دے بعد خلافت بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آ گئی ہے صحابہ وڈے وڈے بزرگ عمر دے صحابہ سامنے آ گئے تے آ کر کے آکھن لگے جناب ابو بکر اساں سارے دی رائے جیڑا لشکر نبی پاک نے تیار کیتا ایکو ہون لڑائی واسطے نہ بھیجو پہلے بیاں گالی ہو جان ہون بیاں گالی اندر سن دے پہ ہو کتائیں ایو جملہ اساں تے نہیں سے علاوہ دے او بیا دورا آمنہ دلال جیندیاں نواب کرے نا تا کرے نا اساں نہیں سے بھیج سکتے لے سنی درہ تُساں وقت دے خلیفائی میں اساں سارے دی میں جملہ رائے تُساں لشکر اسامہ روانہ نہ کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دن وجہ کیا ہے آکھن لگے نا سارا لشکر کر مدینے دے باہر لگا گیا تے انہیں کو موقع مل ونجنے منافقیں کو تے مکے دے مشرقیں کو بھی موقع مل ونجنے اساں پہلے ہی تھوڑے ہیں اللہ دے نبی بھی سارے زمین تے نہیں رہیے انہوں نے آ کے مدینے تے حملہ کر دے انہیں اٹ نال اٹ وجہ دے انہیں ہے اساں سارے دی منو جا مہربانی کرو لشکر تیار نہ کرو آؤ کردار صحابہ دساواں آؤ تو کو انداز صحابہ دساواں آؤ تو کو طریقہ صحابہ دساواں آؤ تو کو فیصلہ صحابہ دساواں جناب ابو بکر صدیق آدن اے لشکر میں ترتیب دیتا ہوئے آتا گال ٹھان دی آئی حضرت عمر نے ترتیب دیتا ہوئے آتا بات ٹھان دی آئی تو آدھے وچو کئی بندے نے ترتیب دیتا ہوئے تے بات ٹھان دی آئی چنگی طرح تے جان دے ہو اے ترتیباں دے من والا سادہ پیغمبر تے مقتدہ تے آمنہ دا لالا تے آمنہ دے لال دیاں ترتیباں اللہ دی وحی دے بغیر کہناؤ جان ایدہ مطلب لشکر اللہ نے ترتیب دیوائے اگر میں کوئی یقین بھی تھی ونجے مدینے دی اٹ نال اٹ وجوے سی میں ابو بکر مارت سکدا اللہ تے اللہ دے رسول دیاں ترتیباں خراب نہیں کر سکتا ایکو آدن کردار ہے صحابہ ایکو آدن کردار ہے صحابہ اساں ترتیباں تبدیل کیچن کے کہنا ترتیب اللہ نے اے رکھیے جو چہرے تے داڑھی تے وال اگائن سی اساں کٹ کے ترتیباں تبدیل کر دیچ اللہ نے جڑی ترتیب رکھیے اے وال جواویا عورت دے چہرے تے بھی اللہ جوا سکدا لیکن اللہ نے مرد دے اون چہرے تے وال پیدا فرمائن جڑے چہرے دیاں رب نے قرآن جو قسمہ چاہتے ہیں ایدہ مطلب حسن چہرے تے ہے تے اللہ دے اگائے ہوئے والیں دے نال اساں ترتیباں ونجایا ہوئے ہیں میں ابو بکر صدیق دی جانے جب تک جانے میں لشکر اسامہ دی ترتیب نہیں روک سکدا انہیں کیا چاچی میں تیری دلہ دیا ہوئے کر امیر المومنین جو ہیں چلو ہی کر لشکر بھیجنا بھی ہے لیڈر تبدیل کرو جا اسامے دا کم نہیں اسامے دا کم نہیں بالے 16-17 دا نوجوان ہے ذرا وڈی عمر والا بندہ بھیجو حضرت ابو بکر ادنی دی نو عمری دا آمنہ دے لال کو کیا پتہ کہنا ان دی نوجوانی دا حضرت رسول پاک کو پتہ کہنا اللہ دے پاک پیغمبر دی موجودگی ہے اوہلے میں ابو بکر بھی موجود ہوں عمر بھی موجود ہوں عثمان بھی موجود ہوں علی بھی موجود ہیں سارے موجود ہیں وال اللہ دے پیغمبر نے بھی کہیں کو لیڈر نہیں بنایا حضرت اسامہ کو بنائے نے نہ لشکر رکسی نہ لیڈر تبدیل ہو سی ایک وعدن کردار کچھ تھی ونجے گھاٹا خسارہ نقصان تو سن ترتیباں ٹھیک رکھ سو مار کر رکھ سو کہنا داڑھی دا وعدہ کرن دیو کیڑا وعدہ کرن دے ہاتھ کھڑا کر جنہیں دی ہے پئی ہو نا جڑے اگے ترتیب وٹائی ودے ہو کاری صاحب اٹھی کھڑو
قاری غلام قادر صاحب ماشاءاللہ یہ میرے بچپن دے دوست ہیں تے عالم دین ہیں ماشاءاللہ تے ہون ڈاڑھی کہنا کٹوے سن اللہ انہیں گزرائے خیر جو قاری صاحب تشریف رکھو بیا کیڑا میرا بھرا ہے اے اتنا ہاں اٹھی کھڑ میرا بھائی اٹھی کھڑ جزاک اللہ انشاءاللہ کہیں نہیں کٹاونی ہون اللہ علی ترتیب رکھنی ہے بیا کیڑا ہے تریجا میرا بھرا بیا کیڑا ہے اے ادھا اڑدا پہ کوئی ہے رولا وال اللہ علی ترتیب دا وعدہ کر غلطی کی تھی در سے جا کے کوئی بیا اللہ دی ترتیب حافظ صاحب زندہ بار حافظ صاحب کٹھو ہو رہا حافظ خورم صاحب کھڑے تھے کھڑے تو سمی بھائی صاحب زندہ بار ایک منٹ ذرا اٹھائے جزاکم اللہ اللہ تو آپ کو عزت رہے بارک اللہ تشریف رکھو بیا کوئی ساتھی کردار ایویں بناونے جویں نبی دے یاراں دا کردار ہن جتنا مرضی سنو جے عمل کہیں نہیں تو سن دے ہی رہو کوئی فائدہ کہیں نہیں اصل تو کردار بناونے جے نہیں سے بنا سکتے سننے دا فائدہ کہیں نہیں یہ تھوڑی مرضی ہے جناب ابو بکر صدیق آقا لگے نہ لشکر روک سکتے نہ لیڈر تبدیل ہو سکتے کیونکہ ترتیباں آمنہ دے لال دیان اے ہاں میرے نبی پاک دے یاراں دا کردار اگلی بات ذرا سنن دے را دیئے حضرت ابو بکر صدیق دے حوالے نال اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اے تے نبی دی ترتیب آئی تو ساکھ سو اپنی ہو ویات وات منو یہ تے نبی دی ترتیب آئی نا ابو بکر صدیق دی کوئی اپنی مثال دے ہو اپنی ادھر دیکھ ذرا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تے جڑے ویلے بہتان لگا الزام لامنا جے الزام لایا اما جان دے بارے تبصرہ ہوئے نبی پاک دی زوجائے مومنہ دی اما حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے صدیق اکبر ایک بار اپنے گھر دے چھت دے اتے بے کے قرآن دی تلاوت بیٹھے کرنے آنا تے اندر حضرت عائشہ دے رومن دی آواز آئیے آکھن لگن عائشہ دی اما عائشہ دے رومن دی آواز کیوں اندھی پئی ہے آکھن لگن میرے سر دے تاج حضرت عائشہ کو الزام تے بہتان دے بارے پتہ لگ گئے تاں پیرون دیئے صدیق اکبر دیاں چیخاں نکل گئے اکھاں آسمانہ دو کر کے آکھن لگے اللہ تو گوائی اساں ایک کام کریں زمانہ جہلیت جی کہنا کیتا آج دنیا نے جڑا سارے ذمہ لایا ہویا ہے حضرت صدیق اکبر بڑے پریشان ہیں اللہ پاک نے ایتا نازل فرمایا بعد جب پتہ لگے ایک مستہ بن اساسہ نامی بندہ ہے جڑا توبہ کر کے بعد مسلمان ہو گیا صحابی بن گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر دا قریبی رشتہ دار ہے جیڑے ویلے جناب ابو بکر کو پتہ لگے مستہ الزام لاونا جائیں ویچ شاملہ غصہ آ گئے کاوڑ آ گئے آکھن لگ گئے اللہ دی قسم چاہ گیا داں میں جڑا مستہ نال تعاون کرے نامی اندے چولہے دے مدج اندے ٹکر دی مدج آج دے بعد میں مستہ نال تعاون نہ کرے سوں یہ تعاون دے دادا نہیں میں دنال تعاون نہ کرے سوں ساری بھری کچاری اچ قسم چاہتی نے وقت گزری میں قسم چاون دی دے رہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا سورت نام سورت النور اللہ نے فرمایا او میرا پیغمبر میرے یار ابو بکر صدیق کو صدو تے حضرت ابو بکر کو آکھو جبریل ابو بکر کے پوچھنا چاہنے میں ابو بکر کے پوچھنا چاہنا تو سا ابو بکر کے پوچھو ابو بکر صدیق آگئن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ فرمائے دا پہ ابو بکر تے کو خطاب کر کے اللہ دا پہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم اے ابو بکر کیا تو پسند نہیں کرنا اگر تیرے کے غلطی ہو ونجے تے اللہ تے کو معاف کر دے وے حضرت ابو بکر فوراً بے ساختہ آکھن لگے بلا کیوں نہ میں ضرور پسند کرنا اللہ میں کو معاف کر دے وے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ابو بکر کو آکھو جڑی قسم چاہتی کھڑے قسم اپنی تروڑے کفارہ دے وے
مستا دا تعاون جاری کرے ابو بکر دے ہاتھ دا دیتا ہویا صدقہ عرشاں تے میں رب کو بڑا پسند ہے آگ سکدا اللہ سیاں تو جان تیری شریعت جانے آگ سکدا سٹی تھوک والا چوین دی کہنی ہوں دی آگ سکدا ساری بلوچکی دا مسئلہ ہے مرت سکدے ہیں پشتے نسے اٹ سکدے آگ سکدا جڑے دلے آیت کریمہ یہ ولا یا تلے اولو الفضل منکم وسا اے میرا پیغمبر ابو بکر کو قسم اپنی تروڑ دے کفارہ دے تعاون جاری کر ارڑکی حضرت صدیق اکبر آدن اللہ پاکا میں تیرے پیغمبر کو گواہ بنے دا پیاں میں تعاون جاری کرے سا مسٹا کو ون کیا کہ نے میں میں قسم چاہتی ہوں ایویں اللہ دا قرآن ہے آج دے بعد میں اپنا تعاون جاری رکھ سا اے ہمدردی لے کے مسٹا نے اپنی غلطی دی معذرت کر گی دی تے معافی مانگی دی توبہ کر کے مسلمان ہو گیا صدیق اکبر دا کردار ذرہ برابر بھی دیر نہیں سی لائی اللہ نے فرمائے قسم تروڑو حضرت ابو بکر نے قسم تروڑ دیتی تھے اللہ دی شریعت مان گی دی اللہ پاک نے فرمائے کردار ہی میں بناؤ جی میں میرے نبی دے یاراں دا کردار ہے کہیں دا کردار بولو صحابہ کرام دا کہ کیڑے کیڑے صحابی دی بات دساں تو آکوں سارے اندر صرف ایو رولا ہے بس غیبت سارے چ بڑی ہے الزام سارے چ بڑا ہے بہتان بڑا ہے تبصرے بڑے نہیں تا عمل کہیں صحابہ دے کردار جہاں کردار کہیں سارے اندر بے شمار ہی دے دلائلن ہون ذرا سنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی بات تے میں بات مقامہ لمبی بات نہ کراں بات ہوئے تھوڑی سمجھ آؤں بات کافی ہے آپ ہی میں ممبر تے کھڑن تھے مرو دیکھیں ذرا ممبر تے ہی میں کھڑن تھے بندہ ایک اٹھی کھڑے خام خواہ تبصرے شروع کر رہی سی تنقیدہ تواری حکومت ہی ہیں توارا معاملہ ہی ہیں توارا مسئلہ خام خواہ صحیح البخاری ہے چیں حضرت عمر جوشیلی طبیعت ہی غصے والے بندے ہیں تو اندہ تبصرہ سن جائے نا حضرت عمر کو غصہ آ گئے حضرت حور بن قیس آدن مائیں دیدہ بیٹھا ہم جو ہولیوں نے چہرہ رتا لال تھی نہ پہ اے جتنا حضرت عمر کو غصہ ہے حضرت حرہ دن قریب ہاں کہ حضرت عمر کوڑے چاہ کے کو سزا دے میں جیڑا خام خواہ تبصرے کریں دا کھڑے خام خواہ باتاں کریں دا کھڑے حضرت حرہ دن میں اٹھاں اپنی جگہ تو تے حضرت عمر دے قریب لگا گیا تے وانج کے نیڑے وانج کے حضرت عمر دے کان دے قریب ہو کے آکھن لگا خوزل آفوا وامر بالعرف وآرز عن الجاہلین تو آپ کو تو سمجھ نہیں آمنی آیت یہ تے علماء کو سمجھ آئیے میں آیت کریمہ پردہ کھڑام اچھی آواز ہے اس تاکہ حضرت عمر دے کنے چونجے خوز العفوا مانا ہے کہ اللہ فرمے دے معافی پکڑ گنو وَآرِزَ عَنِ الْجَاهِلِينَ جہلیں کے راز کرو وَامُرْ بِالْعُرْفِ چنگائی دا حکم لیو حضرت حرہ دن میں آیت مسے مکائیے میں ڈیٹھے عمر دا چہرہ صاف ہو گئے سارا غصہ حضرت عمر دا ختم ہو گئے غصہ کیویں ختم ہوئے قرآن دی ساکو کئی غصے والے کو قرآن سامنے چاہوا قرآن دی توہین تھی سکتی ہے عزت نہیں تھی سکتی جوان سی غصے بھاگ کھپا دیا کرے آدھے تو پتہ ہے مل جلے سارا میٹر شہر تھی نے ساکو نظر دی کسے نہیں جو ایک قرآن ہے یا کون ہے اور جنا جلے میٹر شہر تھی وہ کسے نہ نظرے پیچھے اپنے عمال ہی بھگتے جیڑے ویلے آیا تے کریمہ حضرت عمر دے کنے چگئیے فوراً فرماون لگے کوئی مسئلہ نہیں غصہ ختم ہو گئے اللہ فرمینے کردار ایمیں بنا جی میں نبی دے یاران دا حضرت عمر ایمیں ممبر دے کھڑے ہوئے آکھن لگے خبردار 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 آج دے بعد اپنے عورتیں کو حق مہر زیادہ نہ لیتا کرو
یہ ڈھیر جڑے حق مار دیں انہاں نہیں تا کرو، تھوڑا نہیں تا کرو. عورتیں ہی بیٹھے ہیں جمعے دا خطبہ، عورتیں دے مجمع میں جو آواز آئی ہے، اے امیر المومنین تہاڈا حکم سر رکھی تے حکمران ہو، لیکن اللہ سے یاد ہے جتنا دے اللہ دی وے عورتیں کو دے ہو، تساں کون ہو روکن والے؟ کون پہ یاد ہے؟ عورتیں کو مسئلے یاد ہیں. تساں شاید تو ہوں دی وے آنے دے تقریرت ہے بیڈو چارے مسئلے پکا گیا ساری دال دی گلڑی. این تو مفتی بڑے بیٹھے رہنے ہیں نا سا گال، کوئی جو گال کبھائے جائز کہیں نہیں مولوی صاحب آکھے. چلو میں ڈسینا نہیں کیا تھیا، جو تھا ٹھیک تھا. اے بابا مفتی صاحب میں آکھے ای میں انہیں کو جائز نہ جائز دے مسئلے پکوائی رکھے تو نوائی رکھیا. او کو مسئلہ یاد ہے، وہ آکھے امیر المومنین ہو اپنی جگہ تے ہو. اللہ سے قرآن چاہتے جتی اپنے دادا تو مسئلہ پکائی ودیا ہی نا. اللہ کریم نے فرمائے جتنا دل لا دی ویلے ہو تساں کون اور روکنا لے. حضرت عمر نے آواز دیتی ہے مائی خاتون ایویں بات نہ کر، اگر تیرے کے دلیل پیش کر. کتنا لکھیا کھڑے حضرت عمر دے ذہن اس کہنا ہے بندہ ہے نا بھول ویندے انہا مطلب یہ نہیں حضرت عمر کو علم کہنا، بعض دفعہ بعض چیزیں ذہن ہے بولو. اگر تیرے علم چھے اللہ نے فرمائے تے آیت کریمہ پیش کر تے عورت آکھن لگی جیا اللہ تعالی نے قرآن کریم فرمائے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. اللہ نے خزانے دیوان دے بارے فرمائے جتنا دلہ دیوے عورتیں کو خزانے دے ہو تو سائیتا ممبر تے کھڑ کے آتے کھڑے ہو عورتیں کو حق مار نہ دیتا کرو. حضرت عمر دے کرنے جڑے ویلے آیات کریمہ دی تلاوت آئی ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے. آنکھیں آچا میری گستاخی ہے، آنکھیں آچا میری بےزتی ہے. لوگ کیا اکسن حکمران بنیا ودے مسئلے دا پتہ کہنا. اللہ دی قسم ایک گال بھی عمر پاک دے ذہن چ نہیں آئی. قرآن دی آیا سنی نے ممبر دے کھڑ کے آدن مارکا جڑی میں گال کی تھی میرے کے غلطی ہو گئی ہے. عورت سچ کھڑی آدھی ہے، عورت سچ کھڑی آدھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ایویں کردار بناؤ جڑے ویلے ایویں کردار بن گیا اللہ تواڈے سارے مسئلے آسان کر دے سی. اللہ پاک تواڈے سارے معاملات آسان کر دے سی. ای واسطے جڑا بندہ اپنا کردار ایویں بناوے جویں صحابہ کرام دا کردار آ. حضرت عمر آدن میں آج تک غیر اللہ دے نام دی قسم نہیں چاہتی. پوچھن والے پوچھ دن وجہ کیا ہے؟ آکھن لگے نا اللہ دے پیغمبر نے ایک دیوار فرمایا لا تحلفوا بآبائکم لا تحلف الا باللہ. اللہ دے نبی فرمایا پیو ڈاڈے دے نا دیا قسمہ نہ چاچا کرو، اللہ دے نا دی قسم چاہتے کرو. میں نبی پاک دی جنہ دی حدیث سنی ہے آج تک میں غیر اللہ دی قسم نہیں چاہتی. کردار جی میں حکم آ گئے جی میں فرمان آ گئے اوہیں کر گزر دیاں. جڑے ویلے مسئلہ میں حالت ہی ونجے آتے کو دساں حضرت عثمان دا کردار دس کے بعد مقامہ احرام دی حالت چن حضرت عثمان دور حکومت حضرت عثمان دے رضی اللہ تعالیٰ نو. کہیں بندے آ کے پرندیں دا گوشت پیش کیتے احرام دی حالت چ آکھن لگے امیر المومنین تحفہ تناول فرماؤ. حضرت عثمان رضی اللہ نو گھن گدنے کھاون لگ گئے. نال ایک ساتھی بیٹھا آکھن لگے امیر المومنین اللہ دے پیغمبر دی حدیث میں سنی وداں آمنہ دے لال نے فرمائے احرام دی حالت شکار دا گوشت نہیں کھا سکتے. حضرت عثمان آدن نا 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 این حدیث نہیں. آکھن لگے کیویں حدیث ہے؟ آکھن لگے حدیث ہے اللہ دے نبی فرمائے احرام دی حالت شکار کر نہیں وے سکدے. کوئی بیا بندہ کر کے انڈے وے تے کھا سکدے ہو. او بندہ آکھن لگے کہنا
میں جڑی حدیث سنی ودا نہ کر سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو. حضرت عثمان امیر المومنین بھی ہیں بندے مسئلہ چاڑ گئے. حضرت عثمان آدن اگر صحیح حدیث دی تحقیق کرنا چاہتے ہو نبی پاک دا سچا فرمان اگر پرکھ کرنا چاہتے ہو ونجو بولو کتائیں دیکھو اگر حضرت علی المرتضیٰ ودے ہو میں حضرت علی کو گھننا ہو سارے مسئلے دا حل علی کرے سی کیونکہ علی جڑے ویلے یمن ویندے پیان حضرت علی دے سینے تے آمنہ دے لال نے ہاتھ ماریا تے فرمایا نے علی اللہ تیرا سینہ فراغ فرماوے. جیڑا فیصلہ کرے سے علی قرآن و سنت دے مطابق کرے سے فیصلہ کرامنے وے حضرت علی کو لب گیا ہو. حضرت علی پاک کو لب آئے امیر المومنین دا مسئلہ ہے. حضرت علی آدھن کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عثمان آدھن میں آدھاں احرام دی حالت نہ شکار آپ نہیں کر سکتے کوئی بھی آ کے کرے تے گوشت کھا سکتے ہو. اے آدھے کائنہ کھا ہی نہیں وے سکتے کر ہی نہیں وے سکتے تو ساں دسو کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی آدھن میں اللہ دے پیغمبر کے سنی وداں گال ایویں جیویں اے بندہ بٹھا دے تساں عثمان سائیں بھولتے ہو. حضرت عثمان آدھن میری غلطی ہے ہون میں کو حضرت علی نے صحیح حدیث سنا دیتی ہے میں ہون ایندی بات پیا منینا کرداری میں بڑا ان یقولو سمینا وَأَتَانَا جڑے ویلے اللہ تے اللہ دے رسول دا فرمان تے فیصلہ ونجے فوراً سن بھی گدا کرو تے چونکہ چنانچہ دے بغیر من بھی گدا کرو. اللہ ہدایت عطا فرما دے.